کیا فرمایا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی نازل کی، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد کے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعنی ہم نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ سے پہلے انبیاء اور مرسلین پر وحی نازل کی۔ بات کو سمجھیے، یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد بھی کسی پر وحی نازل ہوگی جو انبیاء اور مرسلین پر آتی ہے بذریعہ فرشتہ کلام کرنا۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر وحی نازل کی، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، یہاں بھی یہی فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور مرسلین پر نازل کی۔ یہ کہیں نہیں فرمایا پورے قرآن میں کہ آپ کے بعد بھی کسی پر وحی نازل ہوگی۔ جو وحی انبیاء اور مرسلین پر آتی ہے 3 قسم کی بتا چکا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں ہی کہ کَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء اور مرسلین پر نازل کی۔ پورے قرآن میں بار بار یہی فرمایا کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی، آپ پر پہلے انبیاء اور مرسلین پر نازل کی، اور قرآن فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ تو جس اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، آپ پر وحی نازل کی، وہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہ بتاتا کہ آپ کے بعد بھی نعوذ باللہ وحی ہے اگر نبوت اور رسالت جاری ہوتی؟ نہیں فرمایا کہیں۔ تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اس کے باوجود کہ وحی کا دروازہ بند ہے، اور جس نے نبوت اور رسالت کا، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد نعوذ باللہ دعویٰ کرنا ہے، اسے پہلے یہ دعویٰ کرنا ہوگا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ وحی کا دروازہ تو بند ہے۔ فرمایا او قال اوحی الیہ، میرے مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، فرمایا وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، وہ سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح مثال دے رہا ہوں، بغیر MBBS کیے سائنس کی تعلیم کے آپ میڈیکل ڈاکٹر کا کلیم ہی نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کا میرٹ ہے۔ آپ BA LLB لاء کی ڈگری کے بغیر لائر کا، وکیل کا کلیم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، میرٹ ہے۔ اسی طرح نبی ہونے کے لیے، رسول ہونے کے لیے وحی کا آنا لازمی ہے جو انبیاء اور مرسلین پر آتی ہے، اور اس کا تو قرآن نے وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ کہہ کر قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ وحی کا دروازہ بند ہے۔ جب وحی کا دروازہ بند ہے تو نبوت کا دروازہ کیسے کھلا رہ سکتا ہے؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، قرآن نے کہہ دیا وحی کا دروازہ جو انبیاء پر آتی ہے بند ہے، نبوت کا دروازہ اس سے پہلے بند ہے۔ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ہوش کے ناخن لیجئے۔